والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے 2 دنوں سے آدمی زندگی کی انسانی معاشرے میں جو اشیاء بہت نقصان دہ ہیں اور جن باتوں سے اللہ نے منع کروایا ہے، ان میں سے یہ چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھے اور غصے کا غلط استعمال کرے. اور یہ بات جاری تھی کہ غصے میں انسان زبان سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جن کا خمیازہ بعض اوقات ساری زندگی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ 2 جگہ ارشاد فرمائی کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو یغفرون معاف کر دیتے ہیں. اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین تھے. اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور یہ سب وہ لوگ تھے کہ مدینہ طیبہ میں بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. اور اصل عزت اس لیے تھی کہ سب کے سب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد تھی. کربلا میں جب یزید کی فوجوں نے جو قتل کام کیا تو آخر سے ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، نوجوان لڑکا لیٹا ہوا ہے. ایک سپاہی نے اسے قتل کرنے کے لیے تلوار بڑھائی تو دوسرے نے اسے روکا اور کہا کہ یہ لڑائی میں شریک نہیں تھا، یہ پہلے ہی اسے تم دیکھو تو یہ بیمار ہے، کمزور ہے، اسے کچھ نہیں کہتے. اگر اس آدمی کو اس دن مار دیتے تو اس سے حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان ختم ہو جاتا. سالات کی جتنی بھی نسل حسینی ہے یہ اسی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے. ان کی وفات کے بعد جب انہیں نہلا رہے تھے تو ان کے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے، داغ تھے. تو ان کے صاحبزادے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ محمد کے تمہارے والد کے جسم پہ نیل کیوں پڑے ہوئے ہیں؟
اس نے کہا میرے والد رات کو سب لوگ جب سو جاتے تھے تو اس بڑھاپے میں بھی گولیاں اپنی قبر پر لاتے تھے اور رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ میں وظیفہ عورتیں تھیں ان کے گھر آٹا شکر ستو یہ چیزیں چھوڑ کے آتے تو یہ چیز کس وجہ سے بڑھ گئی اور باقی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ تمہارے دادا کی اولاد اتنی ہوئی فلاں کی اتنی ہوئی اور تمہارے والد کی اولاد بہت تھوڑی ہوئی تو کہنے لگے میرے والد جب سے میں نے کوئی سنبھالا ہے وفات کے دن تک 1000 نفل روزانہ اللہ کے لیے پڑھتے تھے دنوں رات تو اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ اولاد ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اس کا عقیقہ کیا اور بچہ آپ جانتے ہیں کتنا جگہ کا ہوتا ہے اور عقیقے پر مہمان جمع ہوئے اور اندر سے کھانا آنا شروع ہوا تو ایک نوکرانی ان کی وہ بھنا ہوا تلا ہوا گرم گرم بکرا لائی تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو دکھا رہے تھے کہ اللہ نے بیٹا دیا اور اس کے ہاتھ سے کش اور کھال چھوٹا اور بچے بیچا گیا وہ گرم بکرا بنا ہوا اور بچہ جلا اور چیخا وہی نظموں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے بچہ دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ والقاظمین الغیظ وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں جھکانی اور بیٹھ گئی اور اس نے اگلی آیت کا حصہ پڑھا اس کا والعافین عن الناس اور اللہ نے کہا کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو فرمایا میں تمہیں معاف کیا اور آگے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیکی کرتے ہیں فرمایا میں نے آزاد بچے کا جنازہ پڑا تدفین ہو گئی کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس کا قصور ہے کیا چیز ہے صرف غصے کو کنٹرول میں کر لینے پر اتنا بڑا حادثہ اور ثانیہ کچھ نہیں بولے اللہ نے فرمایا ہے کہ والقاظمین الغیظ اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے اس لیے ٹھنڈا مزاج خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور مسئلہ جتنا بگڑ جائے اتنا ہی ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے اتنا ٹھنڈا مزاج کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا ایک مخالف آ گیا اور اس نے پرچے پہ لکھ کر بھیج دیا کہ تم بھی کتے اور تمہارا باپ بھی کتا انہوں نے اس پرچے کو پڑھا اور کہنے لگے کہ پہچاننے میں غلط فہمی ہو گئی اس نے اس کا لکھا ہے میں اس مخلوق میں ہوں جس کی 2 ٹانگیں ہیں اور کتے کی 4 ہوتی ہیں نہ میں رہتا ہوں نہ باپ ختم ہو گئی بات پڑھانا چاہتے تو شیطان کی آنکھ کی طرح بات بڑھتی چلی جاتی کچھ نہیں کہا اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خاندان میں بہت سی برائیاں تم محض خاموشی سے ختم کر سکتے ہو چپ رہو آدمی چاہے گا بات سے اس لیے شریعت یہ سکھاتی ہے کہ آدمی ٹھنڈے مزاج کا ہو اور غصے سے دور بھاگے اور اتنی اصلاح ہونی چاہیے کہ غصے
کے وقت میں جب غصہ آنا چاہیے تو مصنوعی طور پر اپنے اوپر غصہ طاری کرنا پڑے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی غصہ آ جائے۔ اور اتنا ٹھنڈا مزاج شریعت کو درکار ہے کہ لوگ کسی بھی اشتعال انگیز صورت میں صورتحال کا جائزہ لے کر پھر کسی کا تجزیہ کریں اور پھر بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور لوگ اور موت بے رخ ہو گیا اور غصہ اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اللہ نے نہ لوگوں کو اس بات کی اجازت دی ہے، نہ خدا نے ان چیزوں کو پسند کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ عین میدان جنگ میں جبکہ کافر تمہیں قتل کر رہے ہوں، آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور اس نے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کیا ہے، اللہ نے فرمایا اگر وہ یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی بہت بڑی بات۔ اللہ نے اصل لفظ کہے ہیں کہ حصہ جب ہو، اگر وہ آدمی اتنا کہہ دے کہ مجھے پناہ چاہیے تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کافر گھر بھی کافر کو قتل کرو۔ اللہ نے کہا اسے پناہ دو، پھر لے کر آؤ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ خدا کی کتاب قرآن کی تعلیم کو سنے، قرآن سے سکھاؤ، ثم ابلغوا مأمنا، پھر اسلام قبول کرے، اس کی مرضی نہیں قبول کرنا چاہتا اسے اس کے ملک میں ایسی جگہ پہنچا کر آؤ جہاں وہ سمجھتا ہے اس کی جان محفوظ ہے، خبردار اس سے سکھاؤ۔ یہ مزاج مطلوب ہے، اور اس مزاج کے خلاف ایک مرتبہ بات ہو گئی اور بات کس سے ہوئی؟ اسامہ رضی اللہ عنہ۔ اسامہ کی عمر کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو مشکل سے 17-18 برس کے تھے، اور اسامہ کے والد زید رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزیز تھے، اسامہ بھی بڑے عزیز تھے، بڑی محبت تھی۔ اسامہ اتنی محبت تھی کہ بچے تھے اور گر گئے اور ان کے ماتھے پہ چوٹ لگی اور خون بہنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس کا خون صاف کر دیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو بچہ پرایا خون میں ہاتھ رکھنا ذرا سی جھجک ہوئی تو فوراً اٹھے اور خون کو پانی سے دھویا اور بار بار فرماتے تھے کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی تو ہم اس کے لیے جہیز تیار کرتے، اس کے لیے زیور بناتے، ہم اس کی اچھی جگہ شادی کرتے۔ اتنی محبت کے باوجود اسامہ نے ایک جنگ میں سامنے جو آدمی آیا ہے اس نے کہا میں نے اپنے دین کو چھوڑا۔ انہوں نے کہا اب ساری عمر مخالفتیں اور ہمیں تنگ کرتے رہے اور اب دین کو چھوڑتے اور مار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر پہنچی تو اسامہ کہتے ہیں کہ اٹھے اب اتنی تیزی سے نیچے کی چادر تو بندھی رہی، اوپر والی چادر کھل گئی جس کو مبارک نظر آنے لگا، اور جا کر دونوں ہاتھ بیت اللہ پر رکھ دیے اور فرمایا اللہ انی بریء مما صنع، اللہ جو کچھ اسامہ نے کیا ہے میں نے نہیں کہا ہے، اب میں اس سے بیزار ہوں جو کچھ بھی اسامہ نے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی معذرت کے لیے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس نے تو کہا تھا میں نے دین چھوڑ دیا ہے لیکن اوپر سے دل سے تو نہیں، تو آپ نے میرا کندھا پکڑ لیا اور آپ نے میں اللہ کے کب تک لوگوں تو نے اس کافی کا دل چیز کے بھی کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ دل سے کہہ رہا ہے کہ اوپر سے کہہ رہا ہے۔ اور میں اسامہ اگر یہ قیامت میں اپنا کلمہ لے آیا تو وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے؟ اسامہ کہتے ہیں اتنی لوجتو میں نے خواہش کی، میری تمنا ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یہ منافق کے زمانے کا ہوتا بھول جائے۔ اس لیے شریعت لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ اتنا ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے کہ آپ
اپنے قاتل کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، شریعت نے جو حد مقرر کی ہے اس کو نہیں توڑا جا سکتا، قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے، کچھ جنگل چھوڑے ہی ہے۔ اس لیے جن اقوام کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کیا اور برٹش لا کیا، رومن لا کیا اور کسی اور ملک کا قانون کیا، مزاج جب یہ بنا دیا جائے کہ آپ قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے تو پھر اسلامک لا کو بھی پلٹ دیں گے، برٹش لا کو بھی پلٹ دیں گے، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے صرف کہ انگریزی قانون نہیں مانتے۔ مزاج اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو چینی کڑوی لگتی ہے اور کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ راستے میں تھوکے، اور شریعت نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے تو اسے پیچھے سے بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ پیچھے سے ایسی آوازیں نکال رہا ہے تو آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا جانوروں جیسی حرکت کرتے، یا تو غریب جائے ان کا نام لے کہ آپ سنیے، اتنا فاصلہ جس سے کان میں آواز پہنچ جائے، ایک ہیل پہ کھڑا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے جیسے جانوروں کو لگائی جاتی ہیں، شریعت کا یہ پہلو کیوں نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے غصے کو، اپنی رائے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، غصہ آنا اس بات پر ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، میری شریعت نے آزادی دی ہے لوگوں کو، کون ہے جو فرد کی آزادی کو سلب کر سکے، کون ہے جو فرد کی آزادی میں رکاوٹ ڈالے؟ اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے مطلقاً آزادی نہیں دی، اور کائنات میں کوئی بھی مطلقاً آزادی ہو کہ ایبسولوٹلی فری ہو جائیں لوگ، اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی لمٹس تو رہتی ہیں، وہی نے لمٹس اور حدود کو متعین کر دیا اور کہا یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اور کوئی اس سے آگے جاتا ہے تو قانون عدالت وہاں جاؤ، وہاں بات کرو، مگر یہ کہ تم حدود کو خود نہیں کرو۔ اس لیے ہر آدمی اپنی آزادی کے دائرے میں رہے، کام کرے، کس میں ہوگا؟ فرد کی آزادی کا سلب کرنا اتنا ناگوار ہے کہ آپ اندازہ کیجیے کہ نمازی اور امام 5 وقت واسطہ پڑتا ہے اگر کوئی نماز پابندی سے پڑھے، ان دونوں کا ربط شریعت نے باندھا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ جب امام نے دوسرا سلام بھیج دیا تو تمہارا اور امام کا رابطہ منقطع ہو گیا، دعا مانگو نہ مانگو، اٹھ کے چل پڑو، کوئی حق نہیں ہے امام کو کہ آپ کو روک سکے اور کہے بیٹھو دعا منظور کی۔ امام اگر یا کوئی مقتدی تیز نظر سے دیکھ لے کہ دعا کے بغیر کیوں کیا ہے تو یہ گناہگار ہو جائے گا، اس نظر کی وجہ سے دیکھا کیوں ہے، اس آدمی کی طبیعت پر اس نظر کا بوجھ پڑے گا، شرمندہ ہوگا کیوں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کی مشیرہ عاتقہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہو گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کی مشیرہ فاطمہ جو تھی وہ سعید رضی اللہ عنہ کے گھر تھی، اور سعید اور عمر کے دونوں اشرائی مبشرہ میں بڑے حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے، اور عاتقہ نے مہر میں یہ شرط لگائی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس شرط پہ نکاح ہوگا حق مہر کے علاوہ کہ مجھے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوگی۔ کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس دن امیر المومنین بن جائیں گے، مقدر یہاں تک لے جائے گا۔ جب وہ امیر المومنین ہو گئے اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ عورتیں آئندہ سے مسجد نبوی کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں گی، تو ان کی اہلیہ عاتقہ نے انہیں نکاح نامے کا کہا کہ
सकते, रजी अल्लाह चुप हो। सहाबा रजी अल्लाह कहते हैं कि हमने देखा मोमिनीन को उनकी अहलिया आती थी तो तेज नजरों से देखते थे, और एक दिन उनकी अहलिया खड़ी हो गई और उन्होंने कहा आप मुझे इस तरह ना देखा करें, इससे मेरी तबीयत पर फर्क पड़ता है, मुझे उलझन पैदा होती है, मत ऐसे देखें, मेरा आपका निकाह शर्त हुआ था और मैं आती रहूंगी जब तक ये शर्त करना। नाम कहते ने ऐसे देखना छोड़ दिया, हमारा सच कहती हैं देखने का मुझे शरीयत की बताती। हत्ता की शरीयत ये कहती है कि फर्ज की आजादी इतनी रिक्वायर्ड है, इतनी मखलूक है कि कोई आदमी सलाम फेरने के बाद उसी हालत में बैठा रहे तो मकरूह है। सलाम फेर लिया, दोनों हाथ दी रखे हैं और गोद की तरफ देख रहा है, अब जिसने आगे से गुजरना है उसकी आजादी में खलल पड़ेगा ना। तो कहा कहते हैं आजादी को खलल पड़ने को कहते हैं मना करते हैं, और कहते हैं हाथ तुम्हें इधर देखने लगे, कोई ऐसी तरीका करे जिससे पता चल जाए कि रास्ता खुला है और गुजर सकता है। शरीयत इतना ज्यादा अपने पैरोकारों को तहजीब और शराफत सिखाती है, उसके पैरोकार नाच जो करते हैं वो भी देखें कि शरीयत क्या है। वहां मना लिखा है कि जुमे की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद हर नमाज को जिसके पास सुन्नत मुअक्कदा है, इमाम चेहरा फेर के मुक्तदियों की तरफ नहीं बैठ सकता। और वजह उसको ये कहते हैं कि अगर कोई मुक्तदी दुआ नहीं मांगना चाहता, मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ना चाहता है, जल्दी जाता है तो इमाम का चेहरा उधर होगा, वो इधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा तो मखलूक के सामने खड़ा है, मखलूक को सजदा कर रहा है, वो नहीं पढ़ सकेगा। तो ये है कि जुमा, ज़ोहर, मगरिब, इशा हर एक के बाद नमाज जल्दी पढ़नी है। इमाम किबला रुखी होकर दुआ मांगे, मुक्तदियों की तरफ न करे, उनकी आजादी सल। आप जरा गौर कीजिए, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, पढ़ते नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस शख्सी आजादी का ये हाल था। मुमकिन है किसी को ये हदीस जरा सी ऐसे लगेगी, जरा सब्र से सुन लीजिए। जितनी किताबें हैं हर जगह ये हदीस मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, और उस जमाने में भी और अब भी औरतें जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसके साथ कभी आपने देखा हो तो फैशन के तौर पे कुंदने लगे हुए होते, बॉर्डर्स पे किनारों पे होते हैं, छोटे छोटे फूल लटके हुए होते हैं। और उसने आगे अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मुझे अपने शौहर से तलाक चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरियत है, किस चीज की वजह से, क्या हो गया? तो उसने अपना दुपट्टा और चादर आगे की और उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा शौहर, और ये उसने वो कुंदना जो था छोटा सा फूल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उसने कहा मेरा शौहर मुझे तसल्ली नहीं दिला सकता, इतना सा वो है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुला लिया और आपने फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुमसे मुतमईन नहीं है, और बस कुदरती तौर पे जैसे भी तुम पैदाइशी तौर पे हो, और इसे तलाक दे दो। और तलाक हो गई और औरत ने दूसरी जगह निकाह कर लिया। ये शख्सी आजादी है, इसलिए कि जिस तरह हम खाते हैं पीते हैं, इसी तरह जिनसी जरूरियात भी इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। एक का इत्मीनान नहीं होगा तो अब क्या उस से हमारे दिमाग में क्या करे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करा। सब शख्सी आजादी की मिसालें हैं, और आजादी अल्लाह ने दी है, लेकिन इस कैद के साथ कि जो आपकी राय है, अगर वो राय दूसरे की राय से मुताबिक होती है तो कोई गुस्से की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आदमी है, इंसान है, भूल हो जाती है, साफ हो जाता है। आदमी बहुत कभी
کوتاہی کر جاتا ہے کوئی غصے کی ضرورت نہیں، انسان کو بھول کی گنجائش دینی چاہیے، خطا کار ہے خطا ہو گئی اس کو اس کا کریڈٹ پہنچنا چاہیے۔ ترمذی میں آتا ہے اور اگر آج یہ واقعہ ہو جائے تو لوگ ایسے امام کو جھوٹے مارنے سے ہم بات نہ کریں، معاذ اللہ، ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے جذباتیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے اور اقامت ہو گئی اور غالباً اثر کی نماز کی ترمذی کی روایت میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مکانکم، اپنی جگہ پر رہو میں آتا ہوں، اور گھر تشریف لے گئے اور آئے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہانا ضروری تھا، غسل واجب تھا اور مجھے یاد نہیں رہا نہانا اور میں نماز کے لیے آ گیا، میں تمہیں نماز پڑھا۔ آپ اندازہ لگائیے اتنا پرامن معاشرہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیا مثال ہے، کسی نے کوئی بات کی اور کر بھی کیسے کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے بھول چوک ہوتی ہے، آدمی کا ضرر جب وسیع ہو اور جب وہ اپنی رائے کو جبرن نافذ نہ کرنا چاہے تو غصے کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کا آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں میری کیوں نہیں مانی، ارے بھی نہیں مانی آپ کی ایک رائے ہے، اس کی بھی ایک رائے ہے، ہو گئی بات۔ ابن البر نے صحابہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ لکھا ہے، اس الغابہ میں وہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تمہارے بچوں سے برتن ٹوٹ جائے تو آپ نے فرمایا برتن ٹوٹنے پہ اپنے بچوں کو مت ڈانٹو، اس لیے اس برتن کے لیے اللہ نے ایک عمر متعین کی تھی، جس طرح تمہاری عمریں متعین ہیں پھر تمہیں بھی موت آ جاتی ہے اس برتن کو بھی موت آ گئی۔ یہ اللہ حدیث ہے، اس کو ماننا ہے، اس لیے جو لوگ بھی غصے کے مارے ہوئے ہوں یا غصہ نافذ کرنا چاہتے ہوں انہیں چاہیے کہ ان واقعات پر غور کریں اور اپنے اندر ٹھنڈے مزاج کی صفت پیدا کریں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کھولتے پانی میں اپنا منہ دیکھ سکے، ٹھنڈا ہو جائے تبھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ